دل میں خواہش کا پیدا ہونا بھی ایک نتیجہ مرتب کرتا ہے. غلط نتیجہ، صحیح نتیجہ. غلط اور صحیح جسے خدا نے غلط اور صحیح قرار دیا ہو، ہر عمل یہ نتیجہ پیدا کرتا ہے. اس کے نتائج اس زندگی کے اندر سامنے آ جائیں تو کیا، کیونکہ اس اور اس زندگی کا فرق ہمارا پیدا کیا ہوا ہے. زندگی جوئے روان است رواں خواہد بود، یہ تو ایک چلتی ہوئی ندی ہے. یہ اور وہ کی کوئی بات نہ سمجھو. پہلے وہ اس دیوار سے باہر تھی، اس کے بعد دیوار کے نیچے سے اندر آ گئے. اب آپ دیوار کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ زندگی ختم ہو گئی. نتائج جو ہیں انسان کے اعمال کے، اور اعمال میں نے عرض کیا ہے کہ خیالات اور ارادے بھی آتے ہیں، ان کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے انسان. اچھے ہیں تو اس کا اچھا نتیجہ، غلط ہیں تو برا نتیجہ. اب وہ نتیجہ یہاں بھی مرتب ہوتا ہے، آگے بھی چلتا ہے. بلکہ آگے چل کے میں عرض کروں گا، قرآن نے کہا ہے وہ جنت اور جہنم تو انسان کے اندر کا نفس یہاں سے لے کے اپنے ساتھ جاتا ہے. قرآن نے کہا یہاں مستتر ہوتا ہے وہاں بارز ہو جاتا ہے، یعنی یہاں چھپا ہوا ہوتا ہے وہاں بے نقاب ہو جاتا ہے. اور دوسرے الفاظ میں قرآن کے کہ جہنم تو تمہیں اب بھی دیکھ رہی ہے، تم نہیں اسے دیکھ رہے ہیں. یہ ہے اصل چیز. تو اس کے لیے قرآن نے مختلف مقامات پہ سمجھایا. جو تو اسی کے منکر کے کہ نہیں صاحب جو مر گیا مرمرا گیا، اس کی ہڈیاں جسم کھال مال ختم ہو گیا اور کچھ باقی نہیں رہا، ان سے بھی یہ کہا کہ جس خدا نے تمہیں نتھنگنیس سے جسے کہا ہے، وہاں سے جس نے پیدا کیا ہے وہ اس پہ قادر نہیں ہے کہ دوبارہ پیدا کر دے. بڑی عمدہ علمی دلیل ہے. اب تک کا علم اور اس کے بعد بھی ایسا نظر آئے گا کہ انسان کا انتہائی علم بھی یہ نہیں بتا سکے گا. جسے عدم کہتے ہیں اس کے معنی ہے نتھنگنیس. ذہن میں نہیں ہمارے آ سکتا نتھنگنیس کا کہ کچھ نہ ہو اور شے پیدا ہو جائے. یہ جو ہمارے ہاں کی یہ دنیا ہے محسوس عالم، اس میں کچھ تو ہو نا جس سے آگے کچھ بات بنے. خوبصورت بات ہے. لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھیں لگاؤ، جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں کیا. لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھیں لگاؤ. عداوت بھی ایک تعلق ہوتا ہے. نتھنگنیس سے تصور بھی نہیں کر سکتا بڑے سے بڑا. آج بھی سائنٹسٹ بڑے سے بڑا اس مقام پہ آ کے کھڑا ہو کے مبہوت ہو جاتا ہے جب یہ دیکھتا ہے. وہاں تک تو کڑیاں ملاتا چلا جاتا ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کی، علت اور معلول کی. اس سے یہ بنا، اس سے یہ بنا، اس سے یہ بنا. آکسیجن اور ہائیڈروجن کے دو قطروں سے پانی کا ایک قطرہ بن گیا. یہ آکسیجن کیسے بن گئی یہاں آ کے؟ پھر وہ اور ایک کسان گدھا چلانے والا دونوں ایک مقام پہ ہوتے ہیں، نہ وہ بتا سکتا ہے نہ یہ بتا سکتا ہے. دلیل یہ دی ہے قرآن نے بڑے سے بڑے عالم کے لیے، سائنٹسٹ کے لیے، کہ تم یہ بتاؤ کہ نتھنگنیس سے بینگ کیسے بن گیا. تم یہی زیادہ سے زیادہ کہو گے یہ جو جسم انسانی اس طرح سے فرموردہ ہو گیا، خاکستر ہو گیا، کچھ نہ کچھ تو پھر بھی باقی ہے، راکھ ہی صحیح. کہتے ہو نا کہ ہڈیاں پس پسا گئیں، یہی صحیح. کیڑے کھا گئے، کیڑوں کے اندر تو چلی گئی، وہ کچھ تو ہے. اور تم تو اس مقام پہ کھڑے ہو جہاں یہ کہتے ہو کہ کچھ نہیں تھا اور ہو گیا کچھ. تو جو کچھ نہیں سے کچھ کر دینے والا ہے وہ اس سے بنا نہیں سکتا. بڑی دلیل عجیب ہے صاحب. وہ تو خلاقہ کے معنی ہوتا ہے کہ جو چیزیں معجون ہوں ان کو نئی نئی ترتیب سے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کرتے چلے جانا. بس یہ اتنا ہی ہوتا ہے.
تخلیق جیسے ہم کریشن کہتے ہیں، وہ جو عالم امر ہے نا اس میں ہے کہ کچھ نہ ہو، فَإِذَا ارادہ بِشَيْءٍ يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو کہا کہ وہ یہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر عظام کے معنی ہڈیاں نہیں لینا، اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں عین زوئے میم سے، وہ بڑی مضبوط سخت شے ہے جس کے اوپر کوئی عمارت اٹھتی ہے، بنیاد کا پتھر وہ ہو جاتا ہے۔ ان کے ہاں زمیندار کے حلق کے نیچے وہ بہت سخت لکڑی، اس کے اندر وہ لوہے کا پھالا ہوتا تھا، یہ کہلاتا تھا عزم۔ یہ زوئے کے ساتھ عزم والی بات میں کہہ رہا ہوں، زے والی نہیں، بنیادی چیز جو ہے۔ وہ کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جس چیز پہ انسان کی زندگی کی بنیاد ہے، تم اوپر کی عمارت کو دیکھ کے کہتے ہو کہ یہ تو ختم ہو گئی، وہ بنیاد جو ہے وہ تو ہم نے نتھنگنیس سے پیدا کی تھی، وہ ہے ہمارے پاس موجود، اس پہ پھر عمارت استوار ہو سکتی ہے۔ یہ ہے دلیل جو دی ہے جیسس نے۔ سورہ القیامت کی ہم تیسری آیت تک ہی آ جائے، میں سمجھتا ہوں کچھ کام کی باتیں ہو گئی، 2 اعلان اور نہیں ایک ہی ہے۔ یہ وقت کے متعلق اب تقاضا آتا، آپ جانتے ہیں کہ ہم موسم کے اعتبار سے بدلتے رہا کرتے ہیں، تو آئندہ 10:30 کی بجائے 9 بجے ہوگا جی، کیونکہ وقت ایسا گیا، 9 بجے آئندہ درس سے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔